اچھا جی، آج ہم خدا کے کلام کو برکت کے تعلق سے سیکھیں گے۔ کس کے تعلق سے جی؟ برکت کے تعلق سے۔ آج ہم برکت پر خدا کا کلام سننے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، اسے عمل میں لانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم سیکھ کر اسے عمل میں لے کر آئیں۔ تو آج صبح اس ہوم چرچ کے اندر میں خدا کی برکتیں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ ہاللیلویا! کیا لے کر آیا ہوں؟ خدا کی برکتیں لے کر آیا ہوں میں آپ کے بیچ میں۔ تو آج خدا کی برکت میں آپ کو دینے کو ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ برکت لینے کے لیے تیار ہے جی؟ کیا جی، کیسے اس کا اظہار کرنا ہے؟ برکت لینے کے لیے تیار ہے؟ تو یاد رہے، اوکے، تھینک یو، اوکے، گاڈ بلیس یو۔ سنیے، اچھا جی، تو یہاں پر ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے برکت پر سلیمان کی امثال باب نمبر 10 اس کی آیت نمبر 22 پڑھی۔ اس کے اندر سلیمان بادشاہ حکمت، خدا کی دی ہوئی حکمت، اس کی عقل، اس کی حکمت، اس کا فہم، اس کو لیتے ہوئے، چونکہ خدا نے اس کو عقل، حکمت، فہم دیا، چونکہ اس نے مانگا، اور اسی عقل، حکمت سے، فہم سے لکھتا ہے، روح کی ہدایت سے کہتا ہے کہ خداوند ہی کی برکت کیا بخشتی ہے؟ دولت بخشتی ہے۔ کیا بخشتی ہے؟ دولت بخشتی ہے۔ خداوند ہی کی برکت۔ اچھا، برکت کا مطلب بڑھنا ہے۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آج ابھی تک ہم خدا میں رہ کر نہیں نہ بڑھے، دنیا میں رہ کر نہیں بڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس برکت نہیں ہے۔ دولت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی چیزوں کا بڑھنا، آپ کے ساتھ آپ کی چیزوں کا کیا کرنا؟ بڑھنا۔ اور میں 3 طرح کی برکات آپ کے بیچ میں رکھنے لگا ہوں۔ روحانی برکت، پہلی برکت کون سی ہے؟ روحانی، دوسری ہے عملی، اور تیسری ہے مالی برکت۔ اب آپ اپنی اپنی زندگیوں کے اندر چیک کرو کہ ابھی تک آپ کون سی برکت کو لے کر بڑھے ہو کہ نہیں۔ کیا ہمارے اندر روحانی برکت ہے؟ کیا ہمارے اندر عملی برکت ہے؟ کیا ہمارے اندر روحانی برکت ہے؟ ابھی تک ہم ان کو لے کر بڑھے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہاں پر سلیمان بادشاہ خدا کی بابت کہتا ہے کہ جو خداوند کی برکت ہے نا، وہ دولت بخشتی ہے۔ کیا بخشتی ہے؟ کیا بخشتی ہے؟ دولت۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آپ روحانی دولت، عملی دولت اور مالی دولت، یاد رہے، آپ اس کو جب آپ خدا میں آتے ہو، خدا میں ہوتے ہو، خدا میں رہتے ہو، تو خدا آپ کو کیا کرتا ہے؟ برکت بھی دیتا ہے اور دولت بھی دیتا ہے۔ کیا کوئی ہاللیلویا کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، خدا کے پاس برکت بھی ہے، مطلب دنیا میں رہتے ہوئے جو چیزیں آپ چاہتے ہو ان کی دولت آپ کے پاس ہے، اور جو برکتیں خدا رکھتا ہے وہ برکتیں خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ برکتیں جو ہے آپ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اچھا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج صبح میں نے ایک لیڈیز کو سنا، مجھے نہیں وہ خدا کی خادمہ تو نہیں شاید لگی، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس ایک میسج تھا۔ اس نے یہ آیت خدا کے کلام میں رکھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت کا مجھے پتا نہیں تھا، اس پر میں کئی جگہ کلام بھی سنا چکا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک نیا مکاشفہ اس بیٹی کے وسیلے سامنے آیا جو میں آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے طریقے سے برکت پانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے دولت مند ہونا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے دنیا آپ کو کہتی ہے کہ اگر تو نے برکت پانی نہ دولت پانی ہے تو دن رات کیا کر؟ محنت کر۔ کیا کر؟ اسی بھی کی کرنے ہیں، اسی بھی اپنی اولاد نو یہی کہنے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنی اولاد کو یہی کہتے ہیں کہ پتر جے دن رات محنت کریں گا تو پھر تینوں برکت ملے گی، پھر تینوں دولت ملے گی۔ لیکن کیسی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی
ساری محنت مشقت کے اندر لگا دیتا ہے، لیکن جو برکت خدا اس کو دینا چاہتا ہے وہ برکت اس کو مل نہیں پاتی۔ جو دولت وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دو جاب کر کے بھی، تین جاب کر کے بھی اس کو وہ دولت حاصل نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اس کی کمائی انکم جو ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف جب تک خدا برکت نہ دے، جب تک خدا دولت نہ دے تو وہ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دنیا آپ کو جو ہے خدا سے دھیان ہٹا کر، خدا کے کلام کی طرف سے دھیان ہٹا کر نا آپ کو برکت دینا چاہ رہی، آپ کو دولت دینا چاہ رہی ہے، لیکن کیسی بات ہے کہ ہم خدا کے عین کلام کے مطابق تو برکت اور دولت کو حاصل نہیں کر رہے، لیکن دنیا کے کہنے کے مطابق ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری کوششیں ساری کی ساری کیا ہے جی؟ ناکام ہے۔ کیا جی؟ ناکام ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم روٹی سے، ہم جوتی کپڑا مکان سے کیا ہیں جی؟ تو بھی دور ہیں، تو بھی ہم اس سے لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ ایک روزانہ دال روٹی اسی کھانے ہیں، سال بعد جا کر کئی 2 عیدوں پر کپڑا ملتا ہے، سالوں سال ہو گئے ہیں ابھی تک ہم نے مکان نہیں بنایا، اور سالوں سال ہو گئے ہیں کہ ہمارا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یاد رہے جب سے ہم کمائیاں کر رہے ہیں بینک کے اندر بھی شاید ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں پڑا، شاید کسی کے پاس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے پاس اتنی برکت دولت نہیں ہے کہ اس کا بینک میں پیسہ تک پڑا ہو۔ اور کیسی بات ہے، یہ سب کچھ پتہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم خدا کا کہنا نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، ہم انسان کا کہنا مان رہے ہیں، انسان کے کہنے کے مطابق چل رہے ہیں، خدا کے کہنے کے مطابق نہیں چل رہے جی۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے۔ یاد رہے اگر سلیمان بادشاہ یہ کہتا ہے کہ خداوندی کی برکت دولت بخشتی ہے، تو اس کے اندر، اس کی بات کے اندر، اس آیت کے اندر کتنی صداقت ہے، اس کے اندر کتنی اس کے اندر سچائی ہے۔ کیا وہ اپنی طرف سے کہہ رہا؟ تورا یعنی توریت، زبور، انجیل اور صحائف جو ہیں، صحیفے جو ہیں اور خطوط جو ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو کلام روح کی ہدایت سے لکھا ہے کیا کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے؟ آئیے فیمس آیت میں لکھا ہے توراہ کے اندر، یہ دوسری کتاب ہے پیدائش کے بعد، خروج کا مطلب ہوتا ہے سفر۔ جب بنی اسرائیل کو ہم سفر کر رہے تھے تو اس سفر کے دوران خدا نے کلام کیا بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کہ موسیٰ نبی کو کہا کہ ان لوگوں کو جا کر بتا، چونکہ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، اور اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم اپنے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، بلکہ میں نے جو تم کو آزاد کیا ہے اس لیے آزاد کیا کہ تم نے میری کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ میری کیا کرنی ہے جی؟ عبادت کرنی ہے۔ اسی لیے خروج باب نمبر 23 آیت نمبر 25 میں خدا نے موسیٰ نبی کو یہ کلام دے کر بھیجا کہ بنی اسرائیل قوم کو کہنا کہ اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور لکھا اور میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ یہاں پر برکت اور دولت یہ دونوں کے وعدے نظر آ رہے اس کے بیچ میں۔ دیکھو ٹھیک ہے، آپ جب خدا کی عبادت کرتے ہو تو اس وقت خدا آپ کے روٹی اور پانی میں کیا دیتا ہے؟ تو برکت ہی نہیں کی، لعنت ہے۔ کیا ہے؟ لعنت ہے، ٹھیک ہے، روٹی پانی پر لعنت ہے، برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑھ نہیں رہا اناج، پانی میٹھا بڑھ نہیں رہا، کھانا اناج بڑھ نہیں رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ برکت نہیں ہے۔
تو برکت خدا کے پاس ہے, برکت کا وعدہ خدا کے پاس ہے. خدا کہتا ہے کہ تم نے صرف میری کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا, اور دولت بھی ہے اس کے اندر. دیکھو اگر انسان بیمار ہے تو دولت کما سکتا ہے؟ کما سکتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کے پاس آؤ گے تو وہ بیماری اگر چاہے ہوگی تو وہ بھی کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. تو پھر تسی خدا دی عبادت بھی کر سکو گے اور محنت بھی کر سکو گے, کلام بھی کرو گے اور کام بھی کرو گے. تو اس صورت میں آپ کو خدا کیا کرے گا؟ برکت بھی دے گا اور کیا کرے گا جی؟ دولت بھی دے گا. ٹھیک ہے, خداوند اس کلام کے وسیلہ یہ پہلی قسط ہے جی, آپ کو برکت دے.